وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ بہت و احساب حمد و ثنا اس رب کریم کی جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور لا تعداد درود و السلام اس عظیم پیغمبر آخر الزمان پر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت طیبہ کو اپنانا آخرت کی نہیں دنیا میں بھی کامیابی کا زینہ اور ضمانت اور شرط ہے۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ نمبر 77 سے 81 ہیں، اور پہلی آیہ مبارکہ 77 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے، آپ دیکھیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب انہیں پہلے روکا گیا تھا اور پھر انہیں حکم دیا گیا قتال کا، جہاد کا، جب حکم آیا تو پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ لوگوں سے، دشمنوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ، اور یہاں تک کہنے لگے کیوں ہم پہ فرض قرار دیا، اس کو مؤخر کیوں نہیں کر دیا؟ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے دنیا کا سامان، دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر گیا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمان جب ظلم سہ رہے تھے مکہ میں، تو مسلمانوں میں سبھی لوگ ایسے تھے جو لڑنے والے تھے، جانیں دینے والے تھے، لیکن جو زیادہ جری اور بہادر تھے نسبتاً، وہ کہتے تھے کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کے ظلم کا مقابلہ کریں اور جواب دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو پالیسی، جو مینڈیٹ اللہ کی طرف سے ملتا وہی بات کرتے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، رکے رہو، ابھی ایسا نہیں کرنا۔ تو جب وہ وقت آیا، جب اللہ کی طرف سے اذن ہوا، اجازت ہوئی، حکم ہوا، پھر اس صف میں جو منافقین تھے، جو صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے، خاص کر مدینہ منورہ میں، اب وہ لوگ
ایک تو مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے، جماعت کو کمزور کرنے کے لیے ایسی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں جو بزدلانہ پالیسیاں ہیں، اور دوسرے بہانے تراشتے ہیں۔ ان منافقین کا رد عمل کچھ ایسا عجیب سا تھا کہ جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ایک طرف دشمنی ہے اور ایک طرف دفاع میں بہادری اور شجاعت ہے، اور ایک درمیانہ رول ہے جو منافقت کا رول ہے۔ مکہ مکرمہ کی جو ابتدائی زندگی تھی، ابتدائی سے لے کر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلمانوں نے بڑے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا اور بڑے ظلم سہے، بڑی زیادتیاں برداشت کیں، حتیٰ کہ جتنا بڑا کوئی ذمہ دار تھا اتنی زیادہ اس نے اذیتیں برداشت کی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سربراہ تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، قائد تھے، تو آپ نے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے سب سے زیادہ اذیتیں برداشت کی ہیں، اور ان سب کا ٹارگٹ ہی یہی تھے، آپ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان دنوں جب مشکل ترین وقت تھا، بلکہ آغاز تو بڑا ہی مشکل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال عمر مبارک ہو جاتی ہے اور تاج ختم نبوت سے جب آپ کو سرفراز کیا جاتا ہے، تو پہلی ملاقات جبریل کے ساتھ اچانک بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کا کردار ایسا تھا، آپ کی امانت و دیانت ایسی تھی کہ کوئی معاشرے میں ایسا بندہ نہیں تھا کہ آپ کوئی بات کریں وہ جھٹلا دے۔ لہذا جب سب سے پہلے گھر میں جا کے کہا، بیویاں کب جلدی سے مانتی ہیں، لیکن آپ کے کردار کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا کمال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی تسلیم کرتی ہے۔ گھر میں گئے، بات کی، کوئی انکار نہیں، اور وہ جو دوست آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کو 40 سال کی پرانی دوستی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے گئے۔ دوست تو انسان کی ان خفیہ وارداتوں سے واقف ہوتے ہیں جو کوئی نہیں جانتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی جو خفیہ زندگی ہے، ظاہری زندگی ہے، وہ بڑی کھلی کتاب اور پاکیزہ زندگی ہے۔ چنانچہ جب ابو بکر صدیق کے سامنے آپ نے صورتحال پیش کی اور فرمایا کہ مجھے نبوت عطا کی گئی ہے، تو بلا تعمل حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا غلام، نوکر جو ہوتے ہیں، ملازم جو ساتھ رہنے والے، ان کو بھی بڑا پتہ ہوتا ہے انسان کی شخصیت کا۔ گھر والوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا ملازموں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جب اس کو بات بتائی، اس نے بھی آمنا و صدقنا کہا، اور ایک بچہ جس کی 8-10 سال عمر ہے، آپ کا کزن بھی ہے، چچا زاد ہے، گھر میں رہتا ہے، تو وہ بھی بچے بھی بڑوں کی زندگیوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تو جب اس کم سن کزن چچا زاد علی ابن ابی طالب، ان کو جب بات بتائی گئی اور کہا گیا کہ وہ بھی مان لے، تو یہ 4 مختلف شخصیات، 4 پہلو ہیں، یہ 4 گوشے ہیں انسان کی زندگی کے۔ گھر کی زندگی، دوستانہ ماحول، گھر کا بچہ، گھر کا ملازم،
ان سبھی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی تعامل نہیں کیا، اور اسی طرح 3 سال گزر گئے، خفیہ تبلیغ ہو رہی ہے 3 سال۔ کبھی اس کو کہا، ابو بکر آگے جا کے کسی کو کہتے ہیں، کسی کو علی بات کرتے ہیں، کسی کو عثمان بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ تو 3 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اٹھیے، انذر عشیرتک الاقربین، اب کم از کم رشتہ داروں کو تو کھل کے بات کیجیے۔ رشتہ داروں کا اجتماع جب ہوا تو سب سے پہلے بڑی مخالفت آپ کے سگے چچا نے کی ہے، اور اس نے وہ الفاظ کہے کہ وہ ایک شریک ہی دوسرے کو کہہ سکتا ہے، شریکے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، بڑے نامناسب الفاظ کہے اس نے، اور اس کا پھر منہ تو وہ جواب اللہ کی طرف سے آیا، تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، تو زبان درازی کرتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ واللہ۔ ایک پہلو ذرا دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صبر آزمائی دیکھی ہے۔ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، بچیاں ہیں، اس معاشرے میں جو مخالف معاشرہ ہے، جو اذیتیں دینے والا، جو تکلیفیں دینے، راستے روکنے والا، اور 4 بیٹیاں آپ کی، بیٹے اللہ نے دے کے واپس لے لیے، اور بیٹیاں بھی، ان کی عمریں بھی زیادہ نہیں ہیں، ان کی عمریں بھی زیادہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرماتے ہیں تو ایک بیٹی زندہ ہے، سیدہ فاطمہ، اور وہ بھی 6 ماہ بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اور اس میں بڑے بڑے سبق ہیں۔ یہ ہر جملہ، ہر پہلو، ہر قدم، اس میں پوری دنیا کے لیے ایک سبق نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا، اور مسلسل دشمن وار پہ وار کیے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو بڑے جری، شجاع اور صاحب ثروت آدمی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم ایمان لانے سے پہلے بڑے عزت دار تھے، ہمارا معاشرے میں مقام تھا، اور ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم مومن ہوئے، مسلمان ہوئے کہ ہمارا معاشرے میں مقام ہی نہیں رہ گیا، ہم ذلیل ہو گئے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، اللہ واللہ۔ جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، عبد الرحمن، مجھے درگزر کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں کمزور ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، میں جواب نہیں دے سکتا، فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ بہادر، جری، شجاع ہیں تو میں آپ کا لیڈر ہوں، میں اگلی صف میں ہوں گا، لیکن مجھے اللہ کی طرف سے درگزر کرنے کا حکم ہے کہ ابھی سہتے رہو، ابھی ظلم سہتے رہو، اللہ واللہ۔ پھر جب مدینہ منورہ چلے گئے، پھر بھی جب ظالموں نے پیچھا نہیں چھوڑا، پھر اللہ کی طرف سے اجازت آئی کہ اب کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ جب حکم آتا ہے جنگ کا، لڑائی کا، قتال کا، جہاد کا، جب حکم آتا ہے تو جو شجاع تھے، جری تھے، جو عرصے سے ظلم سہ رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، ان کے تو خوشیاں، آج ہمیں وقت ملا ہے کچھ کہنے کا، کچھ کرنے کا۔ لیکن جن کو صرف اور صرف متاع دنیا عزیز تھی، جن کو صرف اور صرف حیات دنیا عزیز تھی، ان کے طور اطوار کچھ اور تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ
ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر قتال اور جہاد کیوں فرض قرار دے دیا ہے؟ لولا اخرتنا الی اجل کریم، کچھ دیر اور رک جاتے، کچھ دن اور نکل جاتے ایسے ہی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل ان کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، یہ جو تم متاع دنیا کے لیے سارے بہانے تراش رہے ہو، یہ بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے۔ یہ لفظ قلیل بولا جاتا ہے جس طرح اللہ کی آیات کے بارے میں کہ جب کافروں، منکروں، منافقوں کو کہا گیا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے قرآن کو قلیل قیمت میں، تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ دام ملے تو بندہ بیچ سکتا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو تم منافع لے رہے ہو تو بہت تھوڑا ہے، اگر تمہیں ساری دنیا میں مل جائے تو اللہ کی رضا کے مقابلے میں اور کامیابی کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں بالکل بہت تھوڑا سارا کچھ۔ تو ان کو کہا گیا دنیا بہت قلیل ہے، اور دنیا کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ آخرت بہتر ہے۔ اور کس کے لیے؟ لمن اتقا، جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دبک کے انسان اندر بیٹھ جائے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بندہ ہر کام وہ کرے جو شریعت نے اس کو پابند کیا ہے۔ اسلام نے جو پیکج دیا ہے، جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ ساری ادا کرے، یہ ہے رب سے ڈرنا۔ دبک کے بیٹھ جانا، کوئی بہانہ اختیار کرنا، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ اور جب ڈٹنے کا وقت آ جائے اور بندہ تسبیح لے کے کسی کونے کترے میں بیٹھ جائے کہ نہیں میری عافیت تو اسی میں ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ قیام کے وقت قیام کرنا ہے، رکوع کے وقت رکوع، سجود کے وقت سجود، تشہد کے وقت تشہد، اور جہاں کسی جابر سلطان کے سامنے کوئی بات کہنی ہے وہ بھی ڈٹ کے کہی جائے، اور جہاں دشمن کے مقابلے میں آنا ہے تو پوری بات کی جائے اور پورے زور کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ یہ ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور پھر فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی۔ یہ دھاگا ہوتا ہے کتنا باریک اور کمزور ہوتا ہے، دھاگا کمزور بھی اور باریک بھی، اور فرمایا اس کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں عدل ہے، انصاف ہے، اور اس کے بعد رحم و کرم کے فیصلے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ رب سے عدل نہ مانگا جائے، اس سے کرم مانگا جائے، اس سے رحم مانگا جائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم عدل کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ جب ذکر کیا کہ ان کے منافقین کے ڈرنے کا، کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رب سے ڈرنا تھا، رب سے ڈرنے کی بجائے لوگوں کا خوف دلوں میں سمائے بیٹھے ہیں۔